میں جو بات کہہ رہا ہوں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں وہ یہی ہے، ان صحابہ کے پاس جو طاقت تھی وہ جمال مصطفیٰ کے اسیر تھے، میرے مصطفیٰ کے حسن کے اسیر تھے۔ کاش اگر آج ہماری آنکھیں اس بات کے انتظار میں راتیں گزاری کہ وہ نبی اب آئیں گے کہ کل آئیں گے، دیکھنا پھر زندگی گزارنے کے طور طریقے بدل جائیں۔ تمہیں مزید کسی نصیحت کرنے والے ناصح کی ضرورت نہیں، کسی بات کرنے والے مقرر کی ضرورت نہیں، بس تمہاری طلب اور تڑپ بڑھ جائے۔ آج سے اتنی دعا کرو جو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، سبحان اللہ، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے اندر اتنا عشق پیدا کرو کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو فنا پہ رسول تھے، انہوں نے کہا پھر ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا، جب حضور کو بسا لیتے ہو ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا، ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا۔ ہم نے محسوس کیا ہے، میں خود اپنی پرسنل بات بتاؤں، جب نبی پاک کی عزت اور ان کی ناموس پر بات کرتے ہیں، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے، بال برابر بھی خوف نہیں آتا۔ ہم اپنے حق کے لیے اگر کہیں لڑنے کے لیے نکل پڑے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، ہو سکتا ہے ڈرنا پڑے کہ سامنے والا حاوی ہو جائے گا، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے، جیل میں جانا پڑے گا، وہاں ڈر لگتا ہوگا، لیکن حضور کے نام پر جب بھی بات کرے کوئی خوف نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی محبت ایسی ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرتی ہے۔ آج مفتی اعظم ہند کی وہ بات یاد کر کے میں بتا رہا ہوں، اگر اتنی محبت ہو جائے حضور سے کہ یہ دنیا کے کتے تو اپنی جگہ پر، یہ کیا ڈرا سکے، یہ کیا تمہیں بہکا سکے، وقت کے فرائض، وقت کے نمائندہ بھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، نمرود و فرعون جیسی طاقتوں والے، اگر حقیقت میں تم نے اپنے سینے میں حضور کو بسا لیا۔ کیوں؟ جو حضور کو بسا لیتا ہے اسے پھر سب سے زیادہ بات کس بات کی نکل جاتی ہے؟ وہ مرنے سے بھی ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور دنیا سب سے زیادہ اگر تم کو ڈرائے گی تو کس بات سے؟ موت سے۔ سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ موت۔ موت ہے۔ مرنے کے بعد اور کیا سزا دیں گے؟ ایک ہی موت ہے، ایک ہی موت ہے۔ لیکن عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ موت کو حادثہ نہیں تحفہ سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک عاشق رسول کا یہ مسلک ہے، ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر محبوب کی زیارت۔ سبحان اللہ، آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، میرے عزیزوں، یہ خوف بھی نکل جاتا ہے، حضور کا عاشق مرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اسی لیے کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے 7 دن تک جسم پر استری پھیرا، گرم استری، جب چمڑی جل جاتی تھی تو رات کو نمک چھڑکتے تھے، لیکن اس کے حوصلے کو خرید نہیں سکے، اس عالم ربانی کو خرید نہ سکے۔ 8 دن کے بعد جب سولی پر چڑھانے کے لیے انگریز مراد آباد شہر میں لے جا رہے تھے، کفایت علی کافی سے کہا جسم جلا ہوا ہے، پھانسی پر لٹکنے والے ہیں، پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے کہ نعت رسول پڑھ لوں۔ سبحان اللہ، پھانسی پر لٹکنے سے پہلے عاشق رسول پھندے سے بھی نہیں گھبراتا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ وہ پھندا لٹک رہا تھا، کفایت علی کافی کی زبان پر یہ اشعار تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب پناہ ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا عمر ابن خطاب مجلس میں بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی باتیں میں اپنی کمپلیٹ کر رہا ہوں، قبر کے عذابات یا قبر کے سوالات کے متعلق حضور بیان کر رہے تھے کہ جب کبھی کوئی مرتا ہے اسے قبر میں رکھ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اور اسے سختی سے اٹھا کر سوالات کریں گے، ہر قبر والے کو جواب دینا ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر جب قبر میں تمہیں فرشتے پوچھنے آئیں گے تم کیا جواب دو گے؟ سنو ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے۔ عمر ابن خطاب پوچھتے یا رسول اللہ وہ سوالات کیا کریں گے، جوابات ہم کو کیا دینا ہے؟ یہ میں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور پاک نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبتیں ختم ہو جائیں گی لیکن مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی باقی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سند دے دی، اگر آپ کی محبت موت کے بعد بھی باقی رہے گی تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود منکر نکیر کو نپٹ لوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دیکھ لوں گا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مفتی اعظم ہند نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا تھا کہ فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم کہہ رہے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، جواب کیا دینا چاہیے؟ مفتی اعظم کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، سبحان اللہ۔ لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسلاف بے خوف تھے، بے باک تھے، تو وجہ یہ تھی کہ ان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا۔ مرنے کا خوف مت کرنا، جلنے کا خوف، لٹکنے کا خوف، مارے جانے کا خوف نکال۔ مسلمانوں کو حق کے ساتھ جینا ہے اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سینے لگا کر جینا۔ آپ کو پتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ سنا ہے کافر کی موت الگ ہوتی ہے اور ایک مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرق ہوتا ہے؟ کہا بہت فرق ہوتا ہے، کافر کے لیے تڑپ ہے، درد ہے، روح نکالنے کے لیے ایک ہی فرشتہ آتا ہے لیکن مومن کے لیے بڑی آسانی ہے۔ پوچھا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے سمجھ میں آئے۔ توجہ، وہ گیا پورا سورہ یوسف پڑھا، اس میں کئی آیت نہیں ملی کہ روح نکالنے کے وقت اس کا منظر الگ اس کا منظر الگ، کہا کہ مجھے تو یہ واقعہ کہیں نہیں ملا۔ اس کے بعد امام اعظم نے پوچھا سورہ یوسف میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ واقعہ تو پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا کہ زلیخا نے